السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان ہندوستان کی جو 4 روزہ جنگ ہوئی اس کے بعد جنگ تو الحمدللہ ختم ہو گئی. ملٹری جو تھی ایک بیٹل دیٹ ہیز اسٹاپڈ. بیٹل بھی ایک مختلف نوعیت کی جنگ تھی اس مرتبہ. ایل او سی پہ یقینی طور پہ بیٹل تھا لیکن ان دی ایئر اٹ واز اے ڈفرنٹ کائنڈ آف وار. وہ ختم تو ہو گیا لیکن ختم ہونے کے باوجود ایک جو لفظوں کی جنگ ہے اور سفارتی جنگ ہے اس نے بہت طول پکڑی ہے اور بہت زور پکڑا ہے. اور جو لفظوں کی جنگ ہے وہ ہندوستان کے ہاں سے تو خوب زور و شور سے چل رہی ہے اور ان کا میڈیا تو ابھی تک وہ یعنی کہ اپنا جو حقیقت ہے اس کو گھڑتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو ہم کہتے تھے بار بار، ہر ایک جو سمجھتا ہے ہندوستان کو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جنگ تو رک جائے گی لیکن انڈیا ول اٹیک بائی ادر مینز. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہوا ہے خزدار میں اتنا بڑا سانحہ، بچیاں جو شہید ہوئیں جہاں ایک سوسائڈ بامبنگ تھی، اس پر اگر آپ کہیں کہ جی کس طرح پتہ ہے فوری طور پہ کہاں پتہ چلتا ہے، تو کچھ تو چیزیں جو ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے انہوں نے ان کا ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیر از اے ٹریک ریکارڈ دیٹ انڈیا ہیز. اس میں بہت سے معاملات ہیں، بہت مرتبہ دوزیخ بنے، بہت مرتبہ بات ہوئی. اور ایک بات کرتے چلے جائیں کہ جب بی ایل اے کے ایک بہت جو ان کے لیڈر میں ایک شخص تھے، ان کو کابل میں پکڑا گیا تھا کہ کابل میں انہوں نے انڈین ایمبیسی سے ان کو چیک ملے تھے. اس وقت پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ پاکستان نے کہا تھا، کابل کو ریکویسٹ کیا تھا اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بات مانی تھی اور وہ جو لیڈر تھے بی ایل اے کے پھر ان کو سوئٹزرلینڈ بھیجا گیا. مطلب ایک یہ چھوٹی میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں لیکن بہت اگزامپلز ہیں. اور یہ جو یعنی کہ سیبوٹاج ہے، ٹیررزم ہے، ہندوستان نے اب اس کو اتنا زیادہ اس پر مہارت حاصل کر لیا کہ وہ ٹورانٹو کینیڈا بھی چلے جاتے ہیں، وہ قطر بھی معاملات کو گڑبڑ کرتے ہیں، امریکہ میں بھی کر رہے ہیں. تو پاکستان تو ان کے بہرحال اٹ از ان دیئر رینج. تو اس حوالے سے پاکستان کو بڑا چوکنا رہنا ہے. لیکن چوکنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت معاملات ہیں. آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی، انہوں نے کچھ سامنے تصاویر رکھی، کچھ ریکارڈنگ سنائی اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے. اور ایویڈنس کے حوالے سے ظاہر ہے ایویڈنس اس لیے اہم ہے کیونکہ جب آپ دنیا سے کہتے ہیں، آج بھی ہماری ایک مغربی ممالک کے ایک ڈپلومیٹ سے سینئر سے ملاقات ہوئی، وہ ملنے آئے تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ جی ایویڈنس کدھر ہے، ایویڈنس. یہ ایویڈنس کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. اس لیے جب ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں اس میں دیٹ بیکمز اے ویری سیریس پارٹ آف اینی کائنڈ آف کاؤنٹر جو کیمپین آپ کرتے ہیں. تو ڈی جی آئی ایس پی نے بہت سی باتیں کی لیکن آخر میں انہوں نے انڈیا کو ایک وارننگ دے دی. سنیے گا. انہوں نے بہت سی ایگزمپشنز کی تھی نا، آئے رزلٹ دیکھ لیے، دوبارہ شوق کرنا دوبارہ آ جائے، ہم تیار ہیں. تو آپ نے یہ سنا اس کے جواب میں اب جو بھی کہیں گے نریندر مودی صاحب. لیکن کل انہوں نے 2-3 باتیں کی. سب سے پہلے تھریٹ سنیے، وہ ایک تھریٹ جو انہوں نے دیا. اچھا سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آئی سی یو میں پڑا ہے پاکستان کا جو ایک ایئر بیس ہے راول، وہ رحیم یار خان میں، اس کو اڑائیں گے. پتہ نہیں کیا کدھر کی سوچ میں وہ گم ہے. وہ ایک بے بسی کا عالم ہے جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو بڑی ان کے لیے خطرناک ہیں. بہت خطرناک باتیں ہیں. اب کیا اور انسان کہے. اب دیکھیے پانی پر کیا فرماتے ہیں. دیکھیں انہوں نے جنگ میں منہ ان کا ذرا تھوڑا سا یعنی کیا کہیں، جنگ میں ہار ہی ہوئی، وہ نہیں اچیو کر سکے آبجیکٹو جو کرنا چاہتے تھے. اگریشن بھی کی لیکن اب وہ اتنی بے بسی ہے اور دنیا بھی سمجھتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. تو اب یہ اسی طرح خود ہی باتیں سنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو. ناظرین، جو نریندر مودی صاحب ہیں ان کی ایک اپنی سوچ ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے. اور اب یہ دیکھیے بار بار ان کو ان کے لوگ الیکٹ کرتے ہیں. اور اجیت دوال صاحب بھی ہیں جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. آپ کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں انڈر کور ایجنٹ تھے. گامیشہ کے باہر بیٹھے رہے 2 سال، بڑا انہوں نے کور شور کیا، انڈر کور کیا پاکستان کے بارے میں. تو اب پالیسی ان کی کیا ہونے جا رہی ہے. اور ناظرین، پاکستان کو تجربہ ہے. مودی
اجit دوال ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا، اور حالات اس وقت جب کلبھوشن یادو کو پکڑا گیا جو کہ بہت ہی کلیئرلی اوپن اینڈ شٹ کیس، جنہوں نے آ کے سیبوٹاج کروائے، بلوچستان میں انہوں نے بہت معاملات گڑبڑ کیے، لوگوں کو مروایا، یہ ٹیررزم ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا بائی ہز اون ایڈمیشن. تو وہ دور بڑا ایک مشکل دور تھا، اور ادھر مشکل دور ایک طرف وہ تھا، دوسری طرف بلوچستان میں معاملات بھی کافی گڑبڑ تھی. تو اس وقت بلوچستان کے لوگوں سے بات چیت کیسے کی، بی ایل اے کے جو معاملات تھے ان کو کس طرح سے سنبھالا؟ ناظرین، ایک شخص ہیں پاکستان میں جن کو ان معاملات کا ڈائریکٹ تجربہ رہا، اور وہ نواز شریف صاحب کے دور میں پہلے سدرن کمانڈ کو کر رہے تھے، کمانڈ کر رہے تھے، ہی واز دا کور کمانڈر دیر، اور اس کے بعد وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنے. اپنے دونوں جو رول تھے اس میں دونوں معاملات کو، بلوچستان کے معاملے کو اور جو ہندوستان کا معاملہ تھا، اور ہندوستان میں ٹیم یہی تھی، مودی صاحب اور اجit دوال صاحب. تو none other than لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوا صاحب، فارمر کور کمانڈر اینڈ فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. اور یہ بتاتے ہم چلے ناظرین کہ دونوں جہاں انہوں نے ہاتھ ڈالا، جہاں انہوں نے سنبھالا، جہاں ان کو مینڈیٹ دیا گیا پرائم منسٹر سے، انہوں نے کافی حد تک ڈیلیور کیا. لیکن اب حالات کیا ہیں اور کیا ہوگا؟ جنرل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے اگری کیا کہ آپ ان معاملات پر ذرا بات کریں گے، تاکہ ہمارے ناظرین کو کچھ ایک تھوڑا سا کمپیریزن بھی سامنے لے آئیں کہ پہلے انڈیا پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. جنرل صاحب، دس 4-day وار اور اب جہاں ہم کھڑے ہیں اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم میم، بہت شکریہ فار گیٹنگ می اوور. السلام علیکم پاکستان. اب جو 4 days وار ہے، اس میں ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہوئے ہیں، اور بیسیکلی میں ود آل دا ہیوملٹی یہ کہنا چاہوں گا کہ رب کریم نے ہمیں انڈیا پہ بہت سبقت عطا فرمائی، اور آج ہم فاتح پاکستان ہیں. آج یہاں کا بچہ جو ہے وہ فاتح ہے، اور انڈیا جو کچھ اچیو کرنا چاہتا تھا وہ ان کو بہت سخت مایوسی ہوئی. اور یہ جو آپ نے مودی صاحب کے بیانات جو ابھی سنائے، تو اٹ از نتھنگ ایلس بٹ لاس آف فیس. تو ہی از لوکنگ فار اے لاسٹ فیس، اور وہ اصل میں انڈیا کے پولیٹیکو ملٹری سسٹم کو، انڈیا کی پوری قوم کو he has put along with his team to a shame. اب اس پہ میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. Today, after this 4 days war, India's جو strategic relevance تھی as a counterweight to China, that has been dented. Modi Saab and his company, his team has been dented, and the world is in awe and surprise. تو صرف انہوں نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن ہی کیا ہے. اس کے بعد سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا زوال کا سفر شروع ہونے والا ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ آپ نے ایک سوری فرمائیے. ہاں جی نہیں، اب ختم کیجیے، معذرت. ہاں نہیں میم، وہ اب انہوں نے چائنا اور ہمارے زوال میں اپنا عروج ڈھونڈا تھا، تو اب ان کا زوال شروع ہو گیا ہے. بس یہی کہنا چاہوں. جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ تھوڑا سا اگر میں تاریخ میں واپس جاؤں، یہ تو ایگزیکٹلی 10 سال پہلے کی بات ہے، 9.5 سال پہلے کی بات ہے، جب یہ
وہ کلبھوشن یادو کو ہم نے ڈسکور کیا، اور پھر آپ کی ایک میٹنگ ہوئی جو ڈان میں ہر جگہ رپورٹ ہوئی، آپ کی اجیت دوال سے میٹنگ ہوئی، اور اس وقت نواز شریف صاحب ظاہر ہے چاہتے تھے کہ اس کا بھی اس چیز کو بھی بالکل کلیئرلی بتا دیا جائے کہ دس از ناٹ آن، یہ جو ٹیررزم وغیرہ وہ کر رہے تھے، اور دوسرا ایک یہ بھی تھا کہ بات آگے کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے، وہ تو غلطی انڈیا کی تھی سراسر جس طرح اب بھی ہے، لیکن بہرحال وہاں بات چیت آپ کی ہوئی، اور پھر کچھ لگا شاید کچھ معاملات جائیں بہتری کی طرف، تو یہ بھی کہا گیا کہ نیوکلیئر وار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ حالات تھے اور جس میں آپ کی دونوں NSAs کی میٹنگ ہوئی. تو آپ اس کا موازنہ آج کے حالات سے کیسے کریں گے جنرل صاحب؟ ذرا تھوڑا سا کیجیے گا تاکہ لوگ سمجھ پائیں کہ کس طرح سے مختلف ہیں یا مختلف نہیں ہیں. میم، جب میں نے اکتوبر 15 میں جب میں نے NSA کا منصب سنبھالا آفٹر مائی ریٹائرمنٹ، تو ارلی نومبر میں پاکستان جو ہے وہ ایک ہارٹ آف ایشیا جو کانفرنس ہے وہ ہوسٹ کر رہا تھا. تو یہ انڈیا میں بھی ہوتی تھی، ہمارے پاس بھی ہوتی تھی. جی. اس دفعہ ہمارے پاس ہو رہی تھی. تو پہلے ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے، انڈیا جاتے تھے. تو اس دفعہ جو کانفرنس ہوئی فرانس میں آن دس کلائمیٹ، تو وہاں مسٹر مودی میٹ پرائم منسٹر اور کہنے لگے کہ میں اس میں شاید پارٹیسپیٹ نہ کر پاؤں، میں میم سشما کو نہ بھیج پاؤں، لیکن بہتر ہوگا کہ اگر اس سے پہلے ہمارے دونوں NSAs مل لیں تو پھر کچھ تھوڑا سا ایک ماحول بن جائے گا، دین آئی ول بی ایبل ٹو سینڈ ہر. تو یہ کہیں تھرڈ کنٹری میں مل لیں. تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے بینکاک میں ملے، فارن سیکرٹری وغیرہ پوری ٹیم ہمارے ساتھ تھی، ان کے بھی فارن سیکرٹری وغیرہ ساتھ تھے. تو وہاں پہ ہم ملے، اور اوور آل میں ان کو 3 دفعہ ملا ہوں. تو وہاں پہ بہت بریک تھرو ایک ہوا. ہماری آپس کی بات چیت جو تھی وہ بہت ہی سود مند ہوئی، اور اس میں کشمیر ڈائلاگ، کمپریہنسو ڈائلاگ واپس آ گیا. انہوں نے ٹیررزم کا پوائنٹ ڈال لیا، اور ہم نے کہا کہ ہم لوگوں کو ایک امید دیتے ہیں کہ جی آئندہ ہم بات چیت کریں گے. تو یہ بہت اچھا ہوا، بڑی ایک امید ہو گئی. اور جو ہارٹ آف ایشیا 2-4-5 دنوں بعد ہی تھا، تو اس پہ میم سشما جی بھی آ گئی. اور پھر بہت اس سے بھی بڑا اچھا ہوا، اور ان کو اتنی امید ہو گئی کہ پھر مسٹر مودی لاہور آ گئے، پاکستان ہمسیلف، جی لاہور آ گئے. جی. تو بہرحال وہ جب آپ کے پاس کوئی چل کے آ جائے تو وہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، جو کسی طریقے سے بھی میں اس پہ نہیں کہتا کہ وہ کیش نہیں ہو سکی. تو پھر کیا ہوا کہ یہ 25 دسمبر 15 کو آئے تھے، ٹھیک ہے، لاہور میں آئے تھے. تو اور 1 جنوری کو وہ پٹھان کوٹ ہو گیا. جنرل صاحب اس سے پہلے، جنرل صاحب معذرت کے ساتھ سر، اگر پٹھان کوٹ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک بریک لے رہے ہیں، ہمیں پریپیئر ہیں، تو میں نہیں چاہتی بیچ میں آپ کی گفتگو کٹے، تو پٹھان کوٹ پہ ہم آتے ہیں جسٹ امیڈیٹلی آفٹر دا بریک. تھینک یو جی. ویلکم بیک ناظرین. تاریخ سے سیکھنا چاہیے، تاریخ کو جاننا چاہیے، اور پھر اگر ایک ایسے شخص ہو جس نے تاریخ میں ایک بڑا کلیدی رول ادا کیا، وہ ہمارے ساتھ ہیں جنرل ناصر جنجوعہ صاحب. تو جنرل صاحب فرمائیے، آپ پٹھان کوٹ کی بات کہہ رہے تھے. جی، میں وہ پھر پٹھان کوٹ ہو گیا، لیکن ہم دونوں NSAs جو ہیں اب اتنے قریب آ چکے ہوئے تھے کہ ہم نے اس کو بھی کوآپریٹو طریقے سے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن والی بات چیت کی، جو انہوں نے قبول کر لی، اور یہ کام چل پڑا. اور ہم نے آپس میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کیا. اور فائنلی کیا ہوا کہ ہم ایک 2 نیوکلیر پاورز کے جو NSA تھے، وی ور اونلی اے کال اوے. لیکن اس کے بعد یہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہے، اور پھر فائنلی کیا اس پہ کاری ضرب لگی کہ جب انہوں نے 370 ایبروگیٹ کر دیا، انہوں نے کشمیر کی شناختی چھین لی اور ان کو ضم کر لیا، تو پھر اس طریقے سے پھر وہ والے حالات نہیں رہے.
اور پھر آپ کو اندازہ ہی ہے کہ کتنا بگاڑ پیدا ہوا ہمارے، اور ابھی والی سچویشن جو ہے آپ اسی بگاڑ کا ہی آؤٹ کم ہے۔ تو جین صاحب جو اب کی سچویشن ہے اور جو آپ ذکر فرما رہے ہیں 2015 آنورڈز، تو وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور ایک جو لگتا ہے کہ ہندوستان میں ایک جو سیاست کا سٹرکچر ہے اور ڈیسیجن میکنگ کا جو سٹرکچر ہے وہ تو کہیں اور ہی لے کے جا رہے ہیں ہندوستان کو، اور پاکستان کے خلاف یعنی کہ اتنی جارحانہ، اتنا اگریشن، اس میں کوئی آپ کو امید کی کرن دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیے، امید کی کرن تو نہیں، امید کا سورج طلوع ہوا ہے 10 مئی کو۔ اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرٹیکولرلی جب مسٹر مودی جب ری الیکٹ ہو کے ابھی اگلی ٹرم کے لیے آئے تو ہی ہیڈ فاؤنڈ اے نیو ریلیونس، اور پھر اس کے بعد جو ان کا جو سارا زور اور اپنا جو ہندوتوا والا جو سلسلہ اور اکھنڈ بھارت والی جو سوچ تھی، وہ انہوں نے بھارت کے جو عوام ہیں ان کو وہ دینی شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے وہ آرٹ آف اوریٹری اور سارا کچھ، تو وہ پوری قوم ہی تقریباً ان کے پیچھے لگ گئی۔ تو ابھی وہ ہوا کیا ہے، کوئی اتنا وہ ان کو وہ عروج ملا کہ ان کی نظر چھوٹی سے چھوٹی ہی ہوتی گئی۔ اب عروج کا ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر چھوٹی ہو جاتی ہے، آپ اپنے ارد گرد اپنی ذات کا طواف زیادہ کرنے لگتے ہیں، تو وہ جو کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا جو انہوں نے اپنے آپ کو آفر کیا، پھر کمیونل بیسس پہ پورا انڈیا کی یونٹی کو تباہ کر دیا، اور یہ ہندوتوا کا جو کیا، منورٹیز کے ساتھ جس طریقے سے ڈیل کیا، تو یہ ذاتی طور پہ تو ان کو یہ عروج ملتا رہا، لیکن بھارت جب کمیونل بیسس پہ اور ایک دوسرے کے لیے ایکسٹریمسٹ تھاٹ ود ان دا سوسائٹی جب یہ ہوگی تو بھارت کدھر جائے گا؟ تو یہ جب ان کی ریلیونس اس طریقے سے بھی نہیں ہوگی ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، تو آبویسلی پھر یہ جو یہ بنے ہیں ود ان لاسٹ 10 ایئرز، جو کہ ایٹ دا کاسٹ آف چائنا، ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان جو بنے ہیں، اور جو یو ایس اور ویسٹ نے آ کے ان کو بنایا ہے، لازمی بات ہے وہ بھی ڈینٹ ہو جائے گی نا۔ تو پھر یہ کمیونل بیسس پہ ڈیوائیڈڈ انڈیا پھر کیا کرے گا؟ تو اب امید کی کرن جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ڈاؤن فال میں ہم نے اپنی امید دیکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کی ہے، ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس فتح کو ابھی جو میں نے کہا نا کہ پورا سورج ہے امید کا، اس ہورائزن کو ہم نے کیسے یہ آغاز کرنا ہے اپنے سفر کا، رائز آف پاکستان کا۔ تو وہ ابھی جس طریقے سے انڈیا ہر جگہ پہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، چیک میٹ کرتا تھا، اب وہ چیز ہمارے راستے میں حائل نہیں ہو پائے گی، اور جو ورلڈ آرڈر بھی ہے اس میں بھی وہ ہیسن اپ ہوگا، اور یہ ورلڈ آرڈر بھی جو ہے وہ تیزی سے بھی چینج ہونا شروع ہوگا، اینڈ ایوری تھنگ ول گو ان آور فیور۔ وہ بہت ڈیٹیل قسم کی باتیں ہیں۔ جی جیل صاحب، جی صحیح فرما رہے ہیں آپ، لیکن یہ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اپرچونٹی تو ہمارے اسکائی از دا لمٹ، لیکن اس اپرچونٹی کو آگے کس طرح سے لے کے چلنا وہ اور معاملات ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ اسٹریٹجک معاملات ہیں اور ڈومیسٹک گورننس معاملات ہیں، پالیٹکس۔ لیکن میں چاہوں گی اگر ہم ذرا اس پر فوکس کریں کہ ان حالات میں پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کدھر جا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے، اور جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، مودی صاحب کا، یہ تو یعنی کہ پہلے دور میں بھی دوسرے دور میں بھی آفٹر آل ہی از دا بچر آف گجرات، اور وہ جیسے میرا خیال ہے بلاول بھٹو کا ایک بڑا زبردست فقرہ ہے ان کا، کہ جو انہوں نے کہا کہ او بی ایل از ڈیڈ بٹ دا بچر آف گجرات از الائیو۔ تو یہ جو ہم نے دیکھا ہے مودی صاحب کا طریقہ، جو انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انڈیا نے تو 3 دفعہ اگریس کیا نا جی، پہلے 7 کو کیا، پھر ڈرونز کے ساتھ کیا، اس کے بعد 9 کو کیا، تو وہ اگریشن جو ہے وہ ان کے اندر تھا جی، یہ تو نہیں کہ وہ سڈنلی دس ٹائم اراؤنڈ اٹ کیم، ان کی کبھی انٹینشن صاف تو نہیں ہوگی پاکستان کی طرف؟
میم ہم کتنے اچھے لوگ ہیں اور ہم ابھی بھی یہ سوال ڈھونڈ رہے ہیں کہ ابھی فیوچر میں تعلق کیسا ہوگا انڈیا سے. ٹھہر جائیں. 10 مئی سے پہلے یہ ہمیں کیسے ٹریٹ کرتے تھے, بات کبھی کی اس نے؟ تو ابھی ہم ہی سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا. Why? سر اٹس امپورٹنٹ. غیرت کے تقاضے پورے کریں گے. ٹھہریں. ہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں ہم سے بات نہیں ہو رہی نا, کیا ہو گیا ہمیں, کدھر چلا گیا انڈیا؟ سر ایک سیکنڈ سر, مجھے اجازت دیں کہ میں ذرا سوال ایکسپلین کر دوں. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ میرا خیال ہے کہ ضروری بھی ہوتا ہے ٹو سے کہ انف از انف. تو میں نے اس زمرے میں آپ سے بات کی کہ دنیا تو دیکھیں نا نان سٹاپ یہاں جو ہیں ڈپلومیٹس اسلام آباد میں نان سٹاپ کہ جی اسٹارٹ دا ڈائلاگ, اسٹارٹ ٹاکنگ, اسٹارٹ. یہ تو یقینی طور پہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا ہم بڑی کلیئرلی کہیں گے, یہ تو نہیں کہ ہم کوئی ڈیسپریٹ اینڈ ڈائلاگ, بٹ دنیا نے جو ایک تھرسٹ ہے, دنیا تو نہیں کہہ رہی جی وہ انہوں نے آپ سے ظلم کیا, زیادتی کی, غلط کیا. میں اس حوالے سے کہہ رہی ہوں, ہاؤ ڈو یو سی اٹ, دس از اٹ ناؤ, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اب آپ فرمائیے. ہاں جی, میں اصل میں میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو انڈیا کو جو سچویشن ہے نا وہ ایٹ ہینڈ, وہ یہ ہے کہ جو یہ سچویشن, یہ جتنی ان کو ذلت اٹھانی پڑی ہے, اس میں سے اپنے آپ کو ریٹریو کیسے کریں اور پھر مسٹر مودی کو وہ کیسے بچائیں. تو یہ سارا جو تقاریر اور جو ریٹرک ہے, یہ سارا اسی چیز کا ہے, کیونکہ وہ دھول جو ہماری آنکھوں میں نہیں جھونک سکے, ہمیں نہیں چٹا سکے, وہ اپنی عوام کی آنکھوں میں انہوں نے وہ دھول جھونکنی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو وہاں پہ ایک پولیٹیکل سروائیول کا ایشو ہو جائے گا. اچھا, پھر جو ہے یہ انڈیا میں بھی خود بخود چینجز آنی شروع ہو جائیں گے. لیکن اب وہ ڈائلاگ والی جو بات آپ کر رہے ہیں, میں نے چند ایک جگہوں پہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ بائیلیٹرلی بیٹھیں اور ریزالو کریں, لیکن کشمیر کا ایشو جو ہے وہ مسٹر ٹرمپ ہیز پرومسڈ کہ وہ اس کو حل کروائیں گے. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کے لیے بائیلیٹرلی بات کرنا بالکل فیوٹائل ہوگا. اینڈ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کشمیر کے لیے بائیلیٹرل بات کرنا از ناٹ آور پلے گراؤنڈ. ابھی ہم نے ڈائلاگ کی ایک سمت جو ہے وہ مسٹر ٹرمپ کے ساتھ کھولنی ہے اور ان تک جا پہنچنا ہے, آف کورس بائی وے آف پروسیس آف سیکرٹری اسٹیٹ. تو پھر ان کو ساتھ ہم نے جا کے کہنا ہے کہ جی آپ ابھی کشمیر کا مسئلہ حل کروائیے, آپ نے ہمارے ساتھ پرومس کیا تھا. اور پھر ہمیں ان کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ پہ بھی زیادہ زور نہیں ڈالتے, پریشر نہیں ڈالتے, آپ یہ یو این میں ہماری ریزولوشن ہے, اس کو یو این کو کہہ دیں کہ وہ اکارڈنگلی ریزالو کروا دے, تو خود بخود سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ ہم بائیلیٹرلی انٹینگل نہ ہوں انڈیا کے ساتھ, اور جس نے پرومس کیا ہوا ہے, جس نے کمٹ کیا ہوا ہے, اور اس کے پاس پہنچ جائیں. ابھی آپ دیکھیے, ڈونٹ شائی اوے, اور یو نیور نو کہ مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ غزہ کی جنگ بھی رکوا دیں, رشیا اور یوکرین کی بھی کروا دیں, اور یہ ہمارا تو ہی ول اونلی ایمرج ایز اے کنگ آف پیس ایٹ دس اسٹیج آف ہز لائف. تو یہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہ جائے گا اگر یہ چند ایک چیزیں وہ اس وقت کروا دیتے. لیکن ایک سمت یہ لینی ہے, جی جیسے, لیکن ایک سمت یہ لینی ہے, جی فرمائیے. اور چھوٹی چیزوں کے لیے ہم جو ہے انڈیا کے ساتھ بات کر لیں گے جب ماحول بنے گا. جی میرا مطلب کہ آپ کے منہ میں گھی شکر کے مسٹر ٹرمپ, آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے, بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ایٹ فیس ویلیو. غازہ کے حوالے سے تو کہتے چلیں کہ باتیں تو انہوں نے جو کی ہیں وہی پوری کر رہے ہیں کہ غازہ کو خالی کیا جائے لوگوں سے. تو اب دیکھیں نا, روز کے 100 لوگ 200 لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو ٹرمپ تو 0/0 اف ناٹ پارٹی ٹو دا جینوسائیڈ ان غازہ. تو اس پہ تو دیکھتے ہیں. پھر آپ نے بات ٹھیک کی کہ کشمیر پہ انڈیا نہیں بات کرے گا, لیکن اب دنیا کرے گی یا نہیں, لیکن یا کشمیر کے لوگ کریں گے یا پہلگام جیسی چیزیں جو کشمیر کے لوگ کرتے ہیں
that will force India, God knows. بریک لیتے ہیں. نہ بتائیں گے جنرل صاحب نے جو بلوچستان کے حوالے سے جو انوالو رہے بہت سے معاملات میں, وہاں کے سیکیورٹی کے بھی, وہاں ڈائیلاگ بھی, اس پر بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے سنا جنرل ناصر جنجوعہ صاحب نے بڑی تفصیل میں بڑی ایک پازیٹیو بتایا جو شروع میں ان کی انگیجمنٹ رہی, اور اب کے بڑے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے فرما دیا کہ جو حالات ہیں. اب ذرا ہم چلتے ہیں بلوچستان کی طرف. اور جن صاحب جو بلوچستان میں کل اتنا بڑا سانحہ پیش آیا, اتنی بڑی ٹریجڈی, اور یہ تو لگتا تو یوں ہے کہ ہندوستان رکے گا نہیں. دوسری طرف بین الاقوامی جو ہیں معاملات, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو ممالک ہیں, ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں. اچھا, جب پچھلے 10 دنوں میں یہی ایک بات ہے, جب ہم بات کرتے ہیں یہاں لوگوں سے کہ جی ٹیررزم اور انڈیا کا ٹیررزم, تو ایک بات پہ سوئی اڑی ہوتی ہے کہ جی ویئر از دا ایویڈنس, ویئر از دا ایویڈنس. تو جنرل صاحب تھوڑا اس پہ بیان کیجیے گا کہ پاکستان جو کیس ہے اپنا بلوچستان کا, کس طرح اور افیکٹولی جب ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. تو میم وہ تھوڑا سا آپ نے نا میری مسٹر ٹرمپ والی بات تھوڑی سی لائٹ لی ہے, اور بالکل نہیں لائٹ لی میں نے اس پہ ذرا سا کہہ دوں آپ کا. اچھا چلیے ٹھیک ہے سر, آئی ٹوک اٹ ویری سیریسلی. فرمائیے. if the man does not deliver his promise, تو he will have to pay a cost. اچھا, تو he will be exposed, obviously, that the man who promises but never fulfills his promises. دوسری بات یہ ہے, then that means he will be pushing us towards China. اچھا, اگر ان کی بات انڈیا نہیں مانتا تو انڈیا will have to pay a price. تو یہ آپ پلیز اس کو دیکھیے کہ اس روٹ کو ہم نے ضرور لینا ہے. ایک بندے نے جب کمٹ کیا ہے تو ہمیں وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہم, ضروری ہے. لیٹس ٹرائی اٹ, لیٹس گیو اٹ اے ٹرائی. اور اس کو ایسے نا شرماتے نہ رہیں, جھجکتے نہ رہیں, کمزور نہ رہیں. آپ ڈفرنٹ پاکستان ہے. نہیں جین صاحب, نہ تو شرمانا آتا ہے اس معاملے پہ, نہ جھجکنا آتا ہے, نہ اپنے کو کمزور سمجھتے ہیں. میں ان کی کمزوریوں کی بات کری ہوں, اور خدا کرے آپ بالکل صحیح ہوں, اور 100% we must try, but we must try with our eyes open. That's all I'm saying. بالکل بجا ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں. ابھی میم بلوچستان میں آ جاتے ہیں. بلوچستان میری جان, میں بلوچستان پہ قربان. میں بلوچستان کے لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں, اور جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ ہوتا ہے تو میرے دل پہ زخم لگتا ہے آ کے. تو ابھی بلوچستان میں آپ نے کہا کہ کیا انڈیا رکے گا. انڈیا تو نہیں رکے گا, ہم نے روکنا ہے انڈیا کو. تو کیا ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جس سے انڈیا رکے؟ پہلی بات. دوسری بات, ایویڈنس بہت ہمارے پاس ہے, اور یہ ڈوزیر بنا کے بھیجتے رہے ہیں, لیکن پہلے دنیا انڈیفرنٹ تھی آپ کی طرف. وہ آپ کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے. وہ آل دی روڈز ور گوئنگ ٹو انڈیا. اب اس میں بھی فرق آ جائے گا. جو ایویڈنسز وغیرہ ہمارے پاس ہیں, اب وہ جب ہم کھولیں گے تو دنیا اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھے گی. 10 مئی کے بعد دیکھے گی. آپ لینگویج دیکھیے ان کی 10 مئی سے پہلے والی ڈوبیس لینگویج سپورٹیو آف انڈیا. تو پھر 10 مئی کو کیا ہوا, دیٹ دے ہیڈ ٹو ریسکیو انڈیا. تو ابھی ایویڈنس بھی جو ہے وہ بہت بے تحاشا ایویڈنس ہے ہمارے پاس. تو وہ وی ول پٹ اٹ اکراس. تو ابھی یہ ہے کہ اس کو روکنے والے ہم ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ ان بلوچستان. which means we have to checkmate India, we have to defeat India for all their endeavors that they are making to destabilize us through Balochistan and through KP.
تو پھر چیک میٹ کا مطلب ہے دین وی آلسو ہیو ٹو موو نا جنرل صاحب آن سم فرنٹس, لیکن اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کرتے بھی. مجھے آپ بس یہ فرما دیجیے گا کہ جو ایک اور ڈائمینشن ہے جس میں آپ کا بڑا رول تھا, جو پولیٹیکل ڈائلاگ وغیرہ کا ڈائمینشن بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ناراض ہیں. میں نے کسی سے کوئی ایسا سچ ڈائلاگ نہیں کیا. ٹھیک, ابھی پتہ نہیں آپ کے پاس وقت کتنا ہے. اب میں ہر کسی سے ملا ہوں بلوچستان میں, ہر کسی سے ملا ہوں. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ناصر جنجوعہ تو میرے سے نہیں ملا. ہاں اسلم رحسانی صاحب نہیں ملا, یہ وہ کیونکہ دبئی میں زیادہ تر تھے. باقی میں ہر کسی سے ملا ہوں. میں نے خان آف کلات جو ہے اس کے بچے پالے ہوئے ہیں. میرا مطلب ہے جتنے لڑنے والے ہیں ان کے بچے, اب میں ان کا چچا ہوں. تو لڑائی کو اس حد تک ختم کر دیا تھا. اور اجیت دوول کے ساتھ کبھی بلوچستان میری ڈسکشن میں نہیں آیا, کیونکہ میں صدرن کمانڈ سے جب این ایس اے آیا تو بلوچستان میں تو جشن تھا, بلوچستان میں تو جھنڈے ہی جھنڈے تھے, ترانے ہی ترانے تھے. تو ابھی ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, میں جب پریزیڈنٹ این ڈی یو تھا تو میں کمانڈر صدرن کمانڈ پوسٹ ہوا تو اللہ جنرل سی فرمائے جنرل وائیں کو, وہ اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف تھے. تو میں چونکہ ان کے انڈر تھا این ڈی یو, تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا اور میں ان کا چیف آف سٹاف بھی رہا ہوا تھا ادھر ہی کوئٹہ میں. تو مجھے انہوں نے کہا, تسلی دی کہ مبارک دی پوسٹنگ پہ اور سارا کہا, کہتے یار تو تھوڑا جذبات اور سیریس لیتا ہے چیزوں کو. شیخو پورہ جتنی آبادی ہے کہیں نہیں جاتی. تو اب میں نے ان کے سامنے جب دیکھا تو مجھے تسلی ہوئی کہ یہ جو مجھے کہہ رہے ہیں, بیکاز وہ بھی کمانڈر صدرن کمانڈ رہ کے آئے ہوئے تھے. تو اب جب میں باہر نکلا تو میں این ڈی یو واپس جا رہا تھا, تھوڑی دیر بعد ہی میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا شیخو پورہ جتنی آبادی ہے اور اپنے ملک سے نفرت کرتی ہے, اوے بھائی یہ کون سا ملک ہے کہ شیخو پورہ جتنی آبادی کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا. اور پھر جب میں نے جا کے وہاں پہ دیکھا سہما ہوا ماحول, اور پھر جب اللہ نے ہمیں سبقت دی, تو پھر جب میں نے لوگوں کو کہا نا آئی لو یو آل, تو آگے سے آوازیں آتی تھی وی لو یو مور. تو آپ نے اصل میں بلوچستان میں جنگ نہیں جیتنی, بلوچستان میں آپ نے امن جیتنا ہے, امن جیتنا, آپ نے لوگوں کو جیتنا ہے. بے شک بے شک بے شک. یہ سارے جو لڑ رہے ہیں نا, میں ان کے بہاف پہ بھی کہہ رہا ہوں, یہ جو بی ایل اے میں ہمارے بچے بہگ گئے ہیں, چلے گئے ہیں, وہ بھی واپس آ جائیں گے. آپ ایک دفعہ بلوچستان کے لوگوں کو ہاتھوں پہ اٹھا لیں, اور بلوچستان کے لوگ, میں ذمہ داری دیتا ہوں, آپ کو کندھوں پہ اٹھا لیں گے انشاءاللہ. جی اللہ کرے اسی طرف معاملات چلیں. بہت بہت شکریہ, وی آر ویری گریٹفل, آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.